ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال الله جل وعلا في مقام آخر لا تسألوا رسولكم كما سئل موسى رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ عصر کے بعد کی جو ہماری نشست ہوا کرے گی، صبح بھی میں نے آپ کو بتایا کہ میں آپ کے ساتھ سوال و جواب کی نشست میں ہوں گا۔ باقی علماء کرام جو آیا کریں گے رمضان المبارک میں، ان کے مختلف ٹاپکس ہوں گے جس پر وہ گفتگو فرمایا کریں گے۔ تو سوالات، اس کے بارے میں چند ایک باتیں ہمیشہ ذہن میں رکھنی چاہیے۔ ایک تو جس مسئلے کا علم نہ ہو اس کے متعلق پوچھنا چاہیے۔ نمبر دو، فضول قسم کے سوالات، بے مقصد گفتگو، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ نمبر تین، ایسے مسائل جن کا تعلق عقیدہ اور عمل سے ہو، ایمان اور عمل سے ہو، وہ پوچھنے چاہیے۔ نمبر چار، مسائل پوچھنے کا مقصود شرعی حکم معلوم ہونے کے بعد ان کے اوپر عمل کرنا ہو۔ بعض لوگ مسئلہ عمل کرنے کے لیے نہیں پوچھتے، وہ جنرل معلومات لینے کے لیے یا سوال کا جواب دینے والے شخص کا امتحان لینے کے لیے پوچھتے ہیں۔ تو اس کا نہ سائل کو فائدہ ہوتا ہے نہ مسئول کو فائدہ ہوتا ہے۔ یہ سوائے وقت ضائع کرنے کے اور کچھ نہیں ہوتا۔ تو اس مختصر سی تمہید کو سامنے رکھ کر آپ سوالات لکھیں۔ یہ کسی بھائی نے 2 سوال لکھے ہیں۔ ایک سوال، کھڑے ہو کر پانی پینے کے بارے میں کیا حکم ہے؟ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث اور سنن روایت کی گئی ہیں وہ 2 طرح کی ہیں۔ ایک تو وہ بالکل عمومی اور واضح سی احادیث ہیں جن میں کھڑے ہو کر پانی پینے سے روکا گیا ہے۔ صحیح مسلم شریف میں اور دیگر کتابوں میں حدیث ہے، لا یشربن احدکم قائما، تم میں سے کوئی شخص بھی ہرگز کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ اور دوسری حدیث ہے، اگر کھڑے ہو کر پی لیا تو قے کر دے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھڑے ہو کر پینے کی وعید ہے۔ اور اس کے مد مقابل ہمیں 3 ایسی احادیث ملتی ہیں
جن میں بیٹھ کر پینے کی بجائے کھڑے ہو کر پینے کا ذکر ہے۔ ایک حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آب زمزم کھڑے ہو کر پیا۔ دوسری حدیث ملتی ہے وضو کیا اور وضو کے بعد بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر پی لیا۔ تیسری حدیث ملتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر مشکیزہ پانی کا لٹکا ہوا تھا، اس کے ساتھ منہ لگا کر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ اب یہ دو طرح کی احادیث ہے، ایک میں صاف ممانعت ہے اور دوسری میں گنجائش معلوم ہو رہی۔ جب اس طرح کی احادیث ہوتی ہیں تو اہل علم ان میں تطبیق اور عملی توفیق جو ہوتی ہے وہ دیتے ہیں۔ ایک قاعدہ تو یہ ہے، اگر کسی کام سے شریعت میں سختی سے روکا گیا ہے تو جس کام سے شریعت نے سختی سے روکا ہو اس کام کا ارتکاب کرنا حرام ہوتا ہے۔ یہ مشہور فقہی قاعدہ ہے، النہی للتحریم، نہی اور ممانعت تحریم کسی کام کو حرام کرنے کے لیے ہوتی ہے، الا یہ کہ شرع میں کوئی دوسری ایسی دلیل آ جائے جو اس حرام پر تنبیہ کرنے والے حکم میں تخفیف پیدا کرتی ہے۔ ادھر ایک طرف ممانعت ہے شدت سے، کھڑے ہو کر پینے والا کہہ کر دے ہرگز نہ پیے، اور دوسری طرف آ گئی تین دلیلیں بیٹھ کر کی بجائے کھڑے ہو کر پینے کی۔ تو علماء کا ایک گروہ اس بات کی طرف گیا کہ یہ نہیں جو ہے اب حرمت کے لیے نہیں رہی، یہ ممانعت اس کو حرام کی بجائے مکروہ سے تعبیر کریں گے، مکروہ تنزیہی، کہ اس سے بچنا افضل ہے، اور اگر کبھی ایسا ہو جائے تو گناہ نہیں ہوگا۔ ایک صورت یہ اپنائی گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ تین جو مواقع ہیں یہ مجبوری کی حالت پر محمول ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو زمزم کا کنواں تھا نا وہ اتنا وسیع پیمانے پر نہیں تھا جیسے آج ہے۔ آج تو ہم دیکھتے ہیں زمزم ماشاءاللہ پورے حرم میں مختلف جگہوں پر باقاعدہ اس کا انتظام موجود ہے، ٹوٹیاں لگی ہوئی ہیں حرم کے چاروں اطراف میں۔ اور اسی طرح جو شاہ عبداللہ تھے پہلے سعودیہ میں، حکمران شاہ سلمان سے پہلے، تو انہوں نے پورا ایک مشروع زمزم کے نام پر بنایا، پوری سمجھے ایک فیکٹری لگائی، حرم سے پائپ وہاں فیکٹری میں جاتا ہے زمزم، وہاں پانی جو زمزم کا ہے وہ پیک ہوتا ہے۔ پہلے 10-10 لیٹر کی بوتلیں پیک ہوتی تھی، اب انہوں نے 5-5 لیٹر پہ کر دی۔ جو وہاں مقیم لوگ ہیں جن کے پاس اقامہ ہے وہ رہنے کا، تو وہ اقامے کے اوپر پہلے 10-10 بوتلیں ایک وقت میں نکلوا لیتے تھے، پھر اب 5 کر دی۔ تو اتنا وسیع پیمانے پر انتظام ہے، لیکن آپ کے دور میں ایسا نہیں تھا، وہ کنواں ہی تھا جو زمین سے اوپر رہا تھا۔ تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے، تو 1,00,000 سے زیادہ صحابہ کرام جہاں ایک زمزم چھوٹی سی جگہ پر موجود ہوں تو پانی پینے کے لیے حجاج کرام، آج تو جو اے سی لگے ہوئے ہیں، بجلی کا وسیع انتظام ہے، اس وقت تو ایسا ہوتا نہیں تھا، تپش بہت ہوتی تھی، گرمی شدید عرب کی مشہور تھی، تو وہاں بیٹھنا ہی مشکل تھا۔
مشکیزہ لگا ہوا ہے تو اب لٹکایا ہوا ہے دیوار کے ساتھ، تو اس کے ساتھ بھی آپ بیٹھ کر پانی نہیں پی سکتے، مشکیزے کو منہ لگا کے پیا ہے، وہ بھی مجبوری کی صورت ہے۔ ہاں اگر ایسی جگہ ہو پانی کے، جیسے ہمارے یہاں کولر لگے ہیں، گلاس بندہ ہوتا ہے، جو مسلمان برادری ماشاءاللہ عمل میں اس قدر ہے کہ وہ ایک گلاس کی حفاظت بھی نہیں نہ کر سکتے، اس کو بھی سنگلی ڈال کے باندھ کے رکھا ہوتا ہے تاکہ یہ گلاس کہیں چلا نہ جائے۔ تو ہوتا ہے، میں خود کتنی بار یہاں تجربہ کیا، گلاس رکھتے ہیں، اگلے پہر جاتے ہیں تو گلاس ہوتا ہی نہیں ہے، تو اس کو باندھ دیتے ہیں۔ اب اگر تو سنگلی اتنی لمبی ہے کہ آپ بیٹھ کے پی سکتے تو پھر تو بیٹھ کر پیئیں، اگر وہ اتنی لمبی ہے ہی نہیں تو پھر کیا کرنا ہوگا، مجبوری ہوگی، پھر آپ کھڑے ہو کر پیئیں گے۔ تو وہ ان احادیث کو مجبوری پر معمول کرتے ہیں۔ ہمارے معہد کے بڑے استاد حافظ عبدالسلام بن محمد حفظہ اللہ نے بھی اسی بات کو ترجیح دی، بلوغ المرام کی جو شرح لکھی کتاب الجامع کی، اس کے آخر میں تو 3 مواقع مجبوری کے ہیں۔ تو اگر ہاں آپ کو کوئی مجبوری ہے، بیٹھ نہیں سکتے، یا جس جگہ پانی پینا ہے وہاں بیٹھنے کی شکل نہیں ہے، وہاں آپ کھڑے ہو کر پئیں۔ عام حالات میں کھڑے ہو کر پانی پینا بالکل ناجائز ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح یہ حدیث ہے، لا یشربن احدکم قائما، ہرگز تم میں سے کوئی شخص کھڑے ہو کر پانی نہ پیے۔ دوسرا سوال ہے، کیا ٹیک لگا کر کھانا کھانا حرام ہے یا مکروہ ہے؟ یہ ایک ہوتا ہے عربی زبان میں لفظ جو نہیں جس کو کہتے ہیں، ایسا صیغہ جو کسی کام کے کرنے سے جسے روکا جاتا ہے۔ ایک ہوتی ہے نفی، نہیں اور نفی میں فرق ہوتا ہے۔ مثلا میں آپ سے کہوں کہ آپ یہاں نہ بیٹھیں، یہ روکا گیا ہے۔ اگر میں کہوں یہ شخص یہاں نہیں بیٹھتا، یہ نفی ہے۔ جو نہیں ہوتی ہے نا، جسے روکا گیا ہوتا ہے، وہ الفاظ حرام ہونے پر دلیل بنتے ہیں۔ جس کو روکا نہیں گیا، نفی کی گئی کام کی، تو نفی حرمت پر دلالت نہیں کرتی۔ تو حدیث میں یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا آکل متکئا، میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا۔ ایک حدیث میں صحابہ کھانا کھا رہے تھے، آپ تشریف لائے، گھٹنے ٹیکے تشہد میں بیٹھتے ہیں نا، تو اس طرح بیٹھ کر جھک کر آپ کھانا کھانے لگے۔ تو فرمایا انا آکل کما یاکل العبد، میں کھانا اس طرح کھاتا ہوں جیسے غلام کھاتے۔ عاجزی ہے نا اللہ کے پیغمبر سے۔ پھر اس طرح ٹیک لگا کر بیٹھنے کا ایک مطلب محدثین نے یہ بھی بیان کیا ہے کہ اس طریقے سے ڈھیلا ڈھالا ہو کر سکون کے ساتھ نہ بیٹھ جائے کہ کھاتا ہی چلا جائے تو پیٹ بھرتا چلا جائے تو پرواہ ہی کوئی نہیں کتنا کھا گئے۔ اگر آپ تشہد کی حالت میں بیٹھتے ہیں، آگے جھک کر لقمہ اٹھاتے ہیں، منہ میں ڈالتے ہیں، پھر توڑتے ہیں، ڈالتے ہیں، آپ کا پیٹ آپ کی رانوں کے ساتھ لگتا ہے نا، تو اس میں سختی پیدا ہو جاتی۔ اس صورت میں بندہ کھانا تھوڑا کھاتا۔ کھانا کھانے کے شرع میں آداب بھی بتائے نا، تو وہ جو آداب ہے نا، ان کو اگر ہم دیکھیں تو وہ بہت ساری بیماریوں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے۔ ہمارے اندر چونکہ وہ سنت کا اتباع نہیں، ہم کئی دفعہ ضرورت سے زیادہ کھا جاتے پھر تنگ بھی خود ہی ہوتے۔ تو شریعت نے بتایا نا کہ ایک حصہ اپنے پیٹ کا آپ کھانے کے لیے رکھیں، کچھ حصہ آپ دوسرا پینے کے لیے رکھیں، تیسرا حصہ سانس لینے کے لیے رکھیں۔ ہم تو سانسیں بھی بند کر دیتے ہیں نا، اتنا جی بھر کے کھاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کم دفعہ اپنی زندگی میں جی بھر کے کھایا ہوگا۔ ابن ابی شیبہ جو حدیث کی کتاب المصنف، اس میں روایت ہے
اور شیخ ابو بکر الجزائری رحمہ اللہ، ان کی ایسر التفاسیر جو قرآن کی تفسیر ہے، یَکُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو۔ اس ضمن میں ایک عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اثر لائے۔ وہ کیا اثر اور روایت؟ ایک دفعہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کھانا کھایا نا، تو ایک بندے نے ان کو جوارش پھکی وہ پیش کی، کہا کہ یہ آپ کھا لیں۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرمانے لگے یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ جوارش ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ یہ کام کیا کرتی ہے؟ تو انہوں نے، وہ بندہ کہنے لگا کہ جب کھانا کھا لے نا، اس کے بعد یہ کوئی تھوڑی سی مقدار لے لیں تو کھانا اوپر پیٹ کو، منہ کو نہیں آتا، ہضم کرتی ہے۔ فرمانے لگے مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، میں ایسے لوگوں کا ساتھی رہا ہوں جو کبھی کبھی پیٹ بھر کر کھاتے ہیں اور اکثر فاقہ ان کو ہوتا ہے، تو ہمیں اس جوارش کی ضرورت نہیں ہے، اور ہمیں تو 24 گھنٹے ہی ہاضمولے کی ضرورت پڑتی ہے۔ میں نے اپنے عزیزوں میں بھی کئی جگہ پر دیکھا، کھانا کھانے سے پہلے ہی وہ کھانا ہضم کرنے والی جو گولیاں ہیں نا وہ پاس رکھتے ہیں، پہلے جی بھر کے کھانا، اوپر سے کہنا ہاضمولے کی 2 گولیاں ساتھ لے لیں تاکہ جو کھایا وہ ہضم ہو جائے۔ صحابہ میں ایسا نہیں تھا، تو وہ اتقاء انا لا آکل متقیاً، میں تکیہ لگا کر نہیں کھاتا، یعنی اس طرح میں سیٹ ہو کر نہیں بیٹھتا کہ کھانا جو ہے ضرورت سے زیادہ کھایا جا سکے۔ ایک سوال یہ آ گیا، محمد بن عبد الوہاب کی کتاب نواقض اسلام میں لکھا ہے کہ شریعت کے کسی حکم کو اگر کوئی شخص ناپسند کرے تو اسلام سے نکل جاتا ہے۔ مترجم نے لکھا جیسا کہ ایک سے زائد شادیاں بھی ایک حکم ہے۔ ناپسندیدگی کے بھی مختلف صورتیں ہیں۔ اگر اسلام کے کسی بھی حکم کو ناپسند کرتا، کراہت کی نظر سے دیکھتا کہ اللہ کا حکم ہے اور اس کو پسند نہیں کرتا، تو یہ کفر ہے، اس میں کوئی کلام نہیں ہے۔ اور بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ کراہت شرعی حکم سے نہیں کرتا، زمانے کے حالات اور واقعات وہ اس کو کراہت کی طرف لے جاتے ہیں۔ اب ایک بندی کے اتنے اسباب ہی نہیں ہیں، وہ اپنی بیوی کو الگ گھر دے سکے، الگ اس کے اخراجات برداشت کر سکے، تو اس کو آپ کہیں کہ آپ دوسری شادی کرو، تیسری کرو، چوتھی کرو، تو وہ تو اس بات کو ناپسند کرے گا کہ میرے سے ایک بیوی کا خرچہ پورا نہیں ہوتا اور آپ کہتے ہیں ایک اور لے آؤ۔ تو وہ کراہت حالات اور واقعات کی بیس پر ہے، وہ شرعی حکم سے نہیں ہے۔ اس بندے کے اسباب، اس کے وسائل، اس کے حالات اس کو اجازت نہیں دیتے۔ اگر ایسی کراہت ہو تو اس کو کفر سے تعبیر نہیں کریں گے، وہ انسان کی اپنی طبعی اور اس کی واقعاتی صورت ہے۔ تو کسی فعل کو ایسا کفر قرار دینا جو بندے کو اسلام سے خارج کرتا ہو، تو اس کے اوپر پہلے اچھی طرح بصیرت سے دیکھنا چاہیے، اس کی نوعیتوں پر غور کرنا چاہیے، پھر وہ جس شخص کے حوالے سے بات ہے اس شخص کے حالات کا بھی دراسہ کرنا چاہیے کہ یہ شخص جو ہے کن حالات سے گزر رہا ہے، اس کی واقعاتی صورت کیا ہے، اس کے بعد جا کر مفتی فتویٰ دیتا ہے۔ اسی لیے عامت الناس کو علماء فتوے کی مسند پر فائز ہوتا ہوا نہیں دیکھتے، نہ اجازت دیتے ہیں۔ فتویٰ خاص طور پر جو کفر اور اسلام کے احکام کا ہو، وہ جو کبار علماء ہیں جو اچھے طریقے سے کفر اور ایمان کے مسائل جانتے ہیں، اور وہ جس شخص کے متعلق مسئلہ ہے اس کے حالات کا ان کو خوب دراسہ ہے، اس کے بعد وہ حکم جاری کرے تو ان کو حق حاصل ہے، کیونکہ اللہ پاک نے ان کو اس مسند پہ فائز کیا ہے جہاں پر وہ بیٹھ کر فتویٰ جاری کر سکتے ہیں۔ تو کبار اہل علم اتنی جلدی نہیں کرتے، بلکہ کچھ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں ایک بندے کے اندر اگر 99 کفر کی وجوہات موجود ہوں اور کوئی ایک وجہ ایسی ہو
جو اس کو کافر ہونے سے بچاتی ہو، تو مفتی کا کام یہ ہے کہ اس کو کافر ہونے سے بچانے کی کوشش کرے، کیونکہ کفر کا دائرہ جو ہے وہ ہم وسیع بہت کرتے ہیں نا. ہر وہ بندے فتویٰ کفر اسلام کا، یہ کافر دوسرا کافر دے رہے ہوتے ہیں جن کو خود قرآن کا صحیح طریقے سے ترجمہ بھی نہیں آ رہا ہوتا. تو اس لیے ان مسائل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے. جو صریح کفر ہے وہ کفر ہی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں. اذان میں ترجیح کرنا، حدیث ابی ہریرہ صحیح. آناف کہتے ہیں کہ ابو معذورہ اس وقت مسلمان نہیں تھے، لیکن جس وقت وہ مسلمان ہو گئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مکے کا مؤذن مقرر کیا تھا. ابو معذورہ تو ترجیح والی اذان ہی دیتے تھے. ترجیح والی اذان کا مطلب جب مؤذن اذان دیتا ہے تو یہ جو شہادت کے کلمے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اور اشہد ان محمد رسول اللہ، پہلی دفعہ ذرا بہت اونچی آواز میں نہیں کہتے، تھوڑی سی ہلکی آواز سے. دوبارہ پھر یہی کلمات پہلے سے بلند آواز سے کہتے ہیں، تو اس کو ترجیح کا معنی لوٹانا ہوتا ہے، وہی کلمے دوبارہ لوٹائے. تو یہ اذان ترجیح والی حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کو خود نبی علیہ السلام نے سکھائی ہے. ابو داود میں کہ علمانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت الاذان، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان کا طریقہ سکھلایا ہے. تو اس میں ترجیح ہے. ہاں جو حضرت بلال تھے رضی اللہ تعالی عنہ، تو حضرت بلال جو اذان دیتے تھے اس میں یہ کلمات دورے نہیں ہوتے تھے. ان کی اذان میں بھی یہ کلمات اکہرے ہوتے تھے اور ان کی اقامت میں بھی ایک ایک بار کلمات کہے جاتے تھے. جیسا کہ سیئن کی مشہور حدیث ہے، امر بلال ان یشفع الاذان وان یوتر الاقامہ، بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا گیا کہ اذان کے کلمات جفت اور اقامت کے کلمات اکہرے کہے جائیں. جیسے ہمارے ہاں ہوتا ہے یا حرم میں مکہ اور مدینہ اور عرب تمام کنٹریز میں اقامت کے کلمات اکہرے کہے جاتے ہیں. تو یہ طریقہ ہے. کچھ لوگ یہاں ایک، یہ سائل نے پوچھا نہیں لیکن ساتھ بتاتا ہوں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو اذان میں آپ نے جفت کلمات تشہد کے 2 بار کہتے ہیں، تو اگر ہم تیسری شہادت کا اضافہ کر لیں تو کون سا جرم ہے؟ وہ تیسری شہادت کیا؟ اشہد ان علی ولی اللہ وصی رسول اللہ وخلیفتہ بلا فصل، یا اشہد ان امیر المؤمنین و امام المتقین و قاتل المشرقین علی حجت اللہ علی الخلق. تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو اذان سکھائی گئی حضرت بلال کو بھی اور حضرت ابو محذورہ کو بھی، مکے کے مؤذن کو بھی اور مدینے کے مؤذن کو بھی، اس میں صرف 2 شہادتیں سکھائی گئی ہیں، تیسری نہیں ہے. اگر یہ کہا جائے کہ ہم محبت کی بنا پر حضرت علی سے چونکہ ہمیں بہت زیادہ محبت ہے تو اس بنا پر اذان میں کہتے ہیں، تو پھر اگر کوئی آپ کو یہ کہہ دے کہ بی بی فاطمہ سے محبت نہیں ہے، حسن اور حسین سے محبت نہیں ہے رضی اللہ عنہ اجمعین، باقی سب کو چھوڑو، 12 اماموں سے محبت نہیں ہے، تو وہ محبت کا انداز کیا اذان میں اس کو داخل کر لیں گے؟ بھئی اذان ایک شرعی حکم ہے، ہمیں اپنی طرف سے شرعی احکامات بنانے کی اجازت نہیں ہے. ام لہم شرکاء شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى میں اللہ نے فرمایا کیا ان کے کچھ ایسے شریک اور حصے دار ہیں جنہوں نے ان کے لیے عبادت کے طریقے مقرر کر دیے جن کی اللہ نے اجازت نہیں دی. پھر اگلی بات یہ ہے کہ خود فقہ جعفری کی بڑی کتابوں میں یہ اذان کے جو کلمات ہیں ان کی نفی کی گئی.
جس طرح اہل السنہ اہل الحدیث کے ہاں حدیث کی 6 مشہور کتابیں ہیں، بخاری، مسلم، ابو داود، ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ۔ تو اسی طرح فقہ جعفری میں 4 مشہور بڑی ان کی کتابیں ہیں۔ ایک تو ہے الکافی، اس کے 2 حصے ہیں، ایک الاصول من الکافی، دوسری الفروع من الکافی۔ ایران سے یہ 8 جلدوں میں چھپی ہے، 2 حصے اصول کافی کے اور 6 فروع کافی کے۔ دوسری کتاب تہذیب الاحکام، یہ 10 جلدوں میں چھپی ہے۔ تیسری کتاب الاستبصار، یہ 4 جلدیں ہیں۔ چوتھی کتاب الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ، یہ بھی 4 جلدیں ہیں۔ تو یہ جو کتاب ہے نا الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ، اس کتاب کے اندر اذان کے کلمات جو عام ہمارے ہاں دیے جاتے ہیں وہی ذکر کیے گئے، سوائے حی علی الفلاح کے بعد حی علی خیر العمل 2 دفعہ لکھ کر یہ کہا گیا انا ھذا الاذان هو الصحیح لا یزاد فیہ ولا ینقص، یقیناً اذان کے یہی کلمے صحیح ہیں، نہ اس میں اضافہ کیا جائے گا نہ کمی کی جائے گی۔ اگلی بات بڑی سخت لکھی، آگے لکھا والمفوضات لعنہم اللہ قد وضعوا اخبارا وزادوا فی الاذان اشہد ان علی ولی اللہ۔ مفوضہ فرقہ پر اللہ کی لعنت ہو، انہوں نے روایات تراش لی اور اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کا اضافہ کر دیا۔ یہ الفقیہ من لا یحضرہ الفقیہ میں اذان کے چیپٹر میں عبارت موجود ہے۔ اسی طرح فقہ جعفری میں ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ طوسی، ان کا ایک فتاویٰ ہے النہایہ فی مجرد الفقہ والفتاویٰ، اس کے اندر بھی یہ بات لکھی ہے۔ تیسری کتاب فقہ جعفری کی المبسوط فی فقہ الامامیہ، المبسوط فی فقہ الامامیہ، اس کے اندر بھی یہ بات موجود ہے۔ ایک اور تنبیہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ تم ہمیں تو شہادت سے منع کرتے ہو، تو خود عمر رضی اللہ عنہ نے اذان میں صبح کی الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ کیوں کیا؟ حالانکہ حضرت عمر نے تو یہ کیا ہی نہیں۔ سرگودا میں ایک فقہ جعفری کے عالم ہے محمد حسین نجفی، عام طور پر ان کو محمد حسین ڈھکو کہتے ہیں، تو ان کی ایک کتاب ہے اصلاح الرسوم الظاہرہ بکلام العطرۃ الطاہرہ، تو ان کی نظر میں جو رسمیں دین کے اندر ایڈ کر دی گئی وہ انہوں نے اس میں جمع کی، تو اہل سنہ کی طرف سے انہوں نے کہا کہ یہ الصلاۃ خیر من النوم کا اضافہ عمر نے کیا، حالانکہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اس کی ایک دلیل یہ ہے ہمارے ہاں حدیث کی کتابوں میں سنن ابی داود میں وہی جو بیٹے نے سوال کیا ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے، تو ابو محذورہ کو جو اذان سکھائی آپ نے اس میں ان کو کہا اذا کنت فی صلاۃ الصبح فقل الصلاۃ خیر من النوم مرتین، جب صبح کی نماز میں آپ اذان دیں نا تو صبح کی نماز کے لیے جو اذان ہو اس میں الصلاۃ خیر من النوم یہ 2 بار کہا کرو۔ اور عبداللہ ابن زبیر وغیرہ سے بھی مروی ہے کہ یہ سنت ہے فجر کی اذان میں الصلاۃ خیر من النوم کہنا۔ اچھا وہ حضرت عمر والا کیا قصہ ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ قصہ بالکل ثابت ہی نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح سند نہیں ہے۔ وہ ہے موطا امام مالک میں، امام مالک نے موصل سند سے ذکر کیا۔ موصل سمجھتے ہیں نا، سند کا جو واسطے ہوتے ہیں نا، 2 یا 10 وقاستن پڑھایا ہے میں، موصل کیا ہوتی ہے؟ ہاں، سند میں 2 یا 2 سے زیادہ راوی اکٹھے حذف ہو گئے ہوں،
پتہ ہی نہیں کون کون راوی ہے اس میں. مثلا بات اس بندے نے شروع کی یا ان سے انہوں نے آگے یہ ایک سند ہے. اب جب بیان ہوتی ہے تو یہ دو بندے بیچ میں سے حذف ہیں، ذکر نہیں ہے ان کا. اب یہ روایت کرے جیسے اگلے بندے تھے، اب یہ ان کی تو ان سے ملاقات ہی نہیں ہے، روایت منقطع ہوتی. موصل بھی منقطع کی ایک قسم ہے. تو ایک تو امام مالک نے موصل روایت بیان کی. دوسری بات، حضرت عمر تھے سوئے ہوئے، نماز کا وقت ہو گیا، اس روایت کے مطابق سوئے ہوئے تھے، نماز کا وقت ہو گیا. تو بلال رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ عمر سو رہے ہیں، نماز کا ٹائم ہو گیا، تو آ کر ان کو اٹھانے کے لیے کہا الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے بہتر ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا بھئی یہ کلمات تو اذان میں کیا ہے، فجر کی اذان میں. تو ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ سوئے بندے کو آ کر اٹھانے کے لیے نہیں ہے. نبی پاک نے تو یہ بتایا ہے کہ بھئی فجر کی اذان میں یہ کہنے ہیں. تب ایک بندہ غلطی کر رہا، دوسرا اس کا یہ یہاں کی کلمے نہیں وہاں کہنے ہیں، اس کا یہ مطلب نکلے گا کہ اس نے حکم دیا ہے کہ یہ وہاں کہو. قطعاً ایسا نہیں ہے، یہ غلط فہمی پر بات مبنی ہے. اچھا جی، رکھو بھی میں آپ کے پاس نا 20 منٹ تقریباً اور ہوں. میں نے الہام اور وحی میں فرق بیان کرے. آج آپ کو یہ بتا دیں وحی کا لفظ عام ہے، وحی کا لفظ عام ہے. اس میں پیغام پہنچانا، دل میں کوئی بات ڈال دینا، بندے کی جبلت اور فطرت بنا دینا، وسوسہ ڈالنا، وحی کے یہ سارے معنی ہیں. ان 6 معنی میں جو صبح آپ کو بتایا، ایک معنی الہام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے کے دل میں کوئی بات ڈال دے. یوں ہی سمجھو جیسے مکھی کے اندر اللہ نے بات ڈال دی کہ تو انہیں چھتا بنانا ہے. موسیٰ علیہ السلام کی ماں کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ بات ڈال دی کہ تم اپنے بچے کو دودھ پلاؤ، ہم اس کو تمہاری طرح لوٹا کر لانا. دل میں کوئی بات ڈالنے کو الہام کہتے ہیں. اب اس میں آگے ڈیٹیل ہے. الہام جو ہے کس کس کو ہوتا ہے اور کس کو نہیں ہوتا. تو الہام کے لیے ضروری نہیں ہے کہ جس کے دل میں بات ڈالی جائے وہ کوئی پیغمبر ہی ہو. الہام تو عام انسان کو بھی بسا اوقات ہو جاتا ہے، لیکن وہ کوئی شرعی دلیل نہیں ہوگا. الہام بعض اوقات مولانا شریف تھانوی نے تو یہ بھی لکھا، مجالس ان کی جو کتاب ہے، کہ ہندو جوگیوں کو بھی ہو جاتا ہے. بسا اوقات یہ جانور جو ہوتے ہیں قبرستانوں میں چر رہے ہوتے ہیں نا، اچانک ڈر جاتے بھاگتے، کچھ ان کے اندر بھی بات خوف ڈال دیا جاتا ہے. تو الہام کا مطلب ہے، الہام ایک خاص معنی ہے اور وہی عام ہے. وہی کا لفظ عام ہے، اس کے مقابلے میں الہام ایک مخصوص معنی ہے. تو اسی وحی کے معانی میں سے ایک معنی الہام ہے، تو وہ اس میں عموم ہے اور اس میں خصوص ہے. اتنا ہی فرق. صبح اس کی بقایا چیزیں پڑھاؤں گا آپ کو کہ تراویح پڑھانے والے کے پیچھے عشاء کی فرض نماز ادا کی جا سکتی ہے، دلیل سے واضح کرے. بالکل کی جا سکتی ہے. تراویح نفلی عبادت ہے. تو امام اگر نفلی نماز پڑھا رہا ہو، کوئی بعد میں شخص آیا اس کی فرضی نماز رہتی ہے، تو وہ مفترض جو ہے وہ متنفل کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے. مفترض فرض ادا کرنے والا، یہ فقہی اصطلاح کتابوں میں استعمال ہوتی ہے. متنفل نفلی نماز ادا کرنے والا. دلیل، ایک دلیل تو یہ ہے کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھتے، پھر اپنے قبیلے میں جا کر قبیلے والوں کو بھی جماعت کروا دیتے. تو اللہ کے نبی کے ساتھ جو عشاء پڑھ کر گئے وہ تو ان کی فرض ہو گئی. اب قبیلے والوں کے پاس گئے اور ان کو جا کر عشاء کی جماعت کروائی. ان کی تو نفل ہے تو پچھلوں کی فرض ہے. ایک دفعہ حضرت معاذ کی شکایت لگ گئی، یہ بخاری وغیرہ میں حدیث ہے، کیونکہ وہ جس قبیلے میں نماز پڑھاتے تھے لوگ دیہاتی، کھیتوں میں دن کو کام کاج کرنا، تو نماز شروع کی تو قرات لمبی شروع کرتی، قرآن زیادہ پڑھنا شروع کرتی. ایک شخص نے نماز توڑی اور پیچھے نکل گیا.
اپنی پڑھی اللہ کے نبی کے پاس آ گئے کہ یا رسول اللہ سارا دن ہم کام کرتے رہے، امام صاحب ہمارے رات کو نماز لمبی شروع کرا دیتے۔ آپ نے حضرت معاذ کو بلایا، فرمایا فتان انت یا معاذ، اے معاذ کیا تو فتنہ ڈالنا چاہتا ہے؟ تجھے سبح اسم ربک الاعلی هل اتاک حدیث الغاشیہ یہ صورتیں نہیں آتی؟ کیونکہ امام کا کام ہے مقتدیوں کا لحاظ کرے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکلتا ہے کہ امام اگر نفلی نماز پڑھ رہا ہو تو پیچھے فرض پڑھنے والوں کی نماز ہو جاتی ہے۔ کئی لوگ ناواقف ہوتے ہیں، وہ نفلی نماز ہو رہی ہے، تراویح ہو رہی ہے، ان کے فرض رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں پہلے اپنے فرض علیحدہ پڑھو پھر ساتھ ملو۔ وہ اگر جماعت کے ساتھ مل جاتے ہیں تو ان کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، ورنہ وہ اس ثواب سے محروم ہو جاتے ہیں۔ آدمی اپنی بیٹی یا بیٹے کو شادی شدہ یا غیر شادی شدہ ہونے کی صورت میں زکوٰۃ کا مال دے سکتا ہے کہ نہیں؟ جب آدمی کی اولاد اس کی کفالت میں ہو پھر وہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا ان کو، کیونکہ وہ خود کفیل ہے۔ پھر صورت مانا ہوگا کہ اپنا زکوٰۃ کا مال خود اپنے ہی گھر میں اپنے اوپر ہی خرچ کر رہے، اگر خود گھر ہی کھانا ہے تو پھر فائدہ کیا زکوٰۃ نکالنے کا؟ زکوٰۃ تو انما الصدقات للفقراء والمساکین۔ ہاں اگر اس کی اولاد اس کی زیر کفالت نہیں ہے، اپنے گھر والی ہے، علیحدہ رہتے ہیں، ان کا کھانا پینا محنت کمائی الگ ہے، اور وہ اتنے غریب اور فقیر ہیں کہ ان کی آمدن ان کی بنیادی ضروریات جو گزران جس پر قائم ہے وہ پوری نہیں کرتی، تو اس صورت میں وہ ان کو زکوٰۃ دے۔ اور اس کے برعکس نہیں ہو سکتا کہ اولاد جو ہے وہ اپنے ماں باپ کو زکوٰۃ دے، کیونکہ اولاد کے لیے ماں باپ کی خدمت کرنا فرض عین ہے۔ انت و مالک لابیک، وہ انہی کا ہی ہوتا ہے، اس لیے اس میں زکوٰۃ نہیں ہوتی۔ کیا کلمہ گو مشرک کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ کلمہ گو مشرک نہ بھی ہونا، جو کبیرہ گناہوں کا مرتکب شخص ہوتا ہے اس کو امام نہیں بنانا چاہیے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، ایک شخص نے قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکا، قبلہ رخ منہ کر کے تھوک پھینکنا کبیرہ گناہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا یصلی لکم، یہ بندہ تمہیں نماز نہ پڑھائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ امام اچھی صفات کا حامل ہونا چاہیے، کبائر کا مرتکب اس کو مصلی امامت پر مت کھڑا کرو۔ تو شرک تو اکبر الکبائر ہے، صحیح بخاری میں نا، اکبر الکبائر الاشراک باللہ، سب کبیرہ گناہوں میں سے بڑا کبیرہ اللہ کے ساتھ شرک ہے، اور قرآن میں ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو یہ اتنا بڑا، جب اسے چھوٹے ظلم کے مرتکب کو مصلی امامت پر کھڑے ہونے سے روک دیا، جو بڑا اس سے مجرم ہے اس کو مصلی پر کھڑے ہونے کی کیسی اجازت دی جائے گی؟ وحی کی تعریف جو صبح آپ نے بتائی، کلام اللہ المنزل علی نبی من انبیائی، اس کے مطابق حدیث بھی وہی ہے، یہ انشاءاللہ بات آئے گی۔ یہ تو میں آپ سوال نہ بھی کرتے تو کل انشاءاللہ آپ کے سبق میں جب وحی کی اقسام آپ کو بتاؤں گا کہ وحی کی کتنی قسمیں ہیں، اس میں یہ بات آپ سمجھ جائیں گے کہ قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے۔ وہ انشاءاللہ سب صبح آپ کے درس میں خود یہ پورا ایک عنوان ہے بڑا۔ قرآن پاک مکمل کرنے کی حد کم سے کم کتنے دن ہونی چاہیے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے نا، وہ آپ نے یہ فرمایا کہ جس شخص نے 3 دنوں سے کم قرآن کی قرات کی تو اس نے قرآن سمجھا نہیں ہے۔ قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر تدبر کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے۔ افلا یتدبرون القرآن، ایسا نہ ہو جیسے رمضان آ رہا ہے تو کئی حافظ تراویح پڑھاتے ہیں، بس یعلمون تعلمون کہیں پتہ چلتا ہے، باقی کوئی معلوم نہیں ہوتا کیا پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ وہ لوگ بھی ویڈیوز نیٹ پر موجود ہیں، 20 تراویح پڑھنی اور 13-14 منٹوں میں نماز ختم۔ تو یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے۔ اسلام ہر چیز کا ادب سکھاتا ہے،
عبادات اس طریقے سے نہیں کرنی چاہیے جیسے کوئی فریضہ گلے پڑا ہوا تو بندہ گلے سے اتار کے پھینک رہا ہے. تو قرآن بھی پڑھو تو سمجھ اور سوچ کر، تو کم از کم 3 دنوں کے اندر. ہاں اگر کسی شخص نے کئی بار قرآن سمجھ سوچ کر پڑھایا، اب وہ تلاوت کرتا ہے، تلفظ سے ادا کرتا ہے، وہ ایک رات میں ختم کر دیتا. اس پر رسول اللہ سے تو کوئی ایسی چیز نہیں مجھے معلوم، البتہ صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے آثار موجود ہیں ایک رات میں قرآن حکیم پڑھ جانے کے. تو یہ اسی وقت ہوتا ہے جب بندہ کوئی قرآن کا اچھا حافظ اور قاری ہے، قرآن کو تدبر سے اس نے پڑھا ہوا ہے اور غور و فکر کر کے قرآن پڑھتا ہے. جب بھی وہ قرآن پڑھتا ہے اس کو پتہ ہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. تو وہ لوگ اگر ایسے کرتے ہیں تو یہ اسلاف کے طریقہ میں ملتا ہے. مرفوعاً کوئی حدیث مجھے معلوم ہے. جب انسان ایسے گناہ کا مرتکب ہو جائے جس پر حد ہے لیکن حکومت اسلامی نہ ہو، اسلامی قوانین نہ ہوں، تو شخص کی توبہ کیسے ہوگی؟ توبہ اس نے اسلامی حکمران کے آگے جا کر کرنی کہ اللہ کے آگے کرنی؟ توبہ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے. حدود تو اس کے جرم کی سزا ہے اس کے لیے. اگر وہ سزا دینے والا نہیں ہے، حدود نہیں ہے، توبہ کا دروازہ تو پھر بھی کھلا ہے، قیامت تک کھلا ہے. بندے کے پاس موت کا پیغام آنے سے پہلے تک کھلا ہے. تو وہ اللہ کے ساتھ اس کا معاملہ ہے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے نا، آپس میں حدود جو ہے وہ ایک دوسرے کو ہٹا لو، دور کر لو. میرے پاس جو پہنچ گئی فقط وجب. تو عدالت میں کیس جانے سے پہلے اگر اس پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے تو اسلام یہ بھی نہیں کہتا کہ اس کو ضرور پکڑ کر لے جاؤ. تو اس لیے توبہ کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے. تو وہ اپنے اللہ سے اپنے گناہ پر شرمندہ ہو کر خوب سچی توبہ کرے. امام نووی نے اور ابن قدامہ المقدسی نے کتاب التوابین میں، اور ابھی ایک کتاب الزہد کے نام پر امام زاہبی کی کتابوں سے جمع کی ہوئی، اس میں بھی موجود ہے کہ توبہ جو ہے نا سچی تب ہوتی ہے، ایک تو جو گناہ کر رہا ہے اس کو ترک کر دے، نمبر 2 آئندہ وہ گناہ نہ کرنے کا پختہ عزم کر لے، نمبر 3 اپنے کیے پر ندامت اختیار کر کے معافی مانگ لے. تو سچی توبہ کسی وقت بھی کر سکتے. کیا فرض نماز گھر میں ہو سکتی ہے؟ جیسے کہ اکثر جلسوں میں عالم تقریر کرنے، کھانا کھانے چلے جاتے ہیں، جب وہ نماز کھڑی نہیں، عالم ہو یا غیر عالم ہو، نماز کا وقت ہوگا اس کو مسجد میں ادا کرنی چاہیے. اللہ یہ کہ اگر وہ اس مسجد سے نکل کر مثلا دوسرا درس ہے، وہ کہتے ہیں میں وہاں جماعت میں پڑھ لیتا ہوں، اس جگہ چلا جاتا ہے، نماز کے لیے ہی گیا ہے، تو نماز کے لیے جانے کا استثناء ضرور ملتا ہے. الا ان یرجع، ایک حدیث کے لفظ ہے. تو اگر ایسا نہیں ہے پھر ادھر ہی اس کو نماز پڑھنی چاہیے بلا عذر. مسجد کو چھوڑ کر کسی جگہ کوئی نماز بندہ پڑھے گا اس کی نماز نہیں ہوگی. ابن ماجہ میں حدیث ہے، من سمع النداء فلم یجب فلا صلاۃ لہ الا من عذر. جیسے اذان سنی اور اذان سن کر وہ نہیں آیا، نماز کو قبول نہیں کیا اس نے، تو اس کی نماز ہی نہیں ہوتی. ہاں عذر ہو تو ہو جاتی ہے. عذر کی اب کئی شکلیں، اتنا کمزور اور بیمار ہے چل نہیں سکتا، لانے والا کوئی نہیں ہے، یہ بھی عذر ہے. اگر کوئی شخص ایسا ہے اس کے گھر سے باہر نکلتے ہے، اس کو خوف ہراس ہے کہ جان کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، دشمن اس کے جو ہے نا وہ اس کی جان کے درپے ہیں، تو وہ اندر چھپا ہوا ہے تو نماز پڑھ لیتا تو عذر ہے. سفر پہ گیا ہوا تھا واپس آیا ہے، مسجد میں نماز کا کام تمام ہو چکا ہے، جماعت ہو چکی ہے، اب وہ گھر جا کے پڑھ سکتا ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے، جماعت ہو گئی تھی، ابن ابی شیبہ وغیرہ کی روایت ہے، 2 ساتھی ساتھ تھے، گھر چلے گئے، وہاں نماز پڑھ لی. مسجد میں بھی پڑھ لے تب بھی ٹھیک ہے. حضرت انس ہے بخاری میں ہے، نماز ہو چکی تھی، اذان کہہ دی، اقامت بھی کہی، جماعت کرا لی. اصل جماعت جو ٹائم مقرر پر ہوتی ہو جائے، اس کے بعد مسجد میں بھی پڑھ سکتا ہے، گھر جا کے پڑھنا چاہے گھر بھی پڑھ سکتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک نئی مسجد بنی ہے جو کبھی بہت زیادہ آباد نہیں ہے، کہ ہم اپنے گھر کے قریب اس کو چھوڑ کر اس غیر آباد مسجد کو آباد کرنے کی نیت سے بالکل جا سکتے ہیں، اس میں کوئی منع نہیں ہے. جتنے قدم زیادہ چل کر آپ جائیں گے اتنے زیادہ اللہ تعالیٰ سے اجر ملے گا. صحابہ نے کہا نا ایک دفعہ کہ اللہ کے نبی ہم اپنے گھر مسجد کے قریب بنا لیں، مشکات وغیرہ میں بھی آپ نے حدیث پڑھی ہوگی. تو آپ نے فرمایا نہیں، جہاں تمہارے گھر ہے وہی رہنے دو، جتنے قدم چل کے آؤ گے اتنا زیادہ اجر اور ثواب ملے گا.
تو مسجد کے لیے ہی، اس کو آباد کرنے کے لیے اللہ کے گھر کو آپ چل کر جاتے ہیں تو یہ شرعاً کوئی ممنوع نہیں ہے۔ بسا اوقات نبی علیہ السلام مسجد نبوی میں تو نماز پڑھاتے تھے، کئی دفعہ قباء چلے جاتے تھے، وہاں بھی نماز پڑھتے تھے۔ اس طرح مسجد قبلہ تین ہے، وہاں بھی پڑھی ہے، اور بھی عوالی میں جو مساجد ہوتی تھی وہاں بھی نمازیں ہوتی تھی، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب